برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سامعین و ناظرین، حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے مختلف پہلوؤں کو ہم بیان کر رہے تھے، تو یہ مجلس بھی اسی سلسلے کی مجلس ہے۔ آخر میں ہم نے کمزور غرباء و مساکین ان پہ خصوصی رحمت پہ پہلی مجلس میں ذکر کیا، تو آج یہ اسی سلسلے کی دوسری مجلس ہے۔ یاد رکھیں کہ صحت اس کے مقابلے میں مرض، دونوں اللہ کی آزمائش کے طریقے ہیں۔ قوت اور کمزوری یہ بھی اللہ کی آزمائش کے دو راستے ہیں۔ اقتدار، قدرت اور اس کے مقابلے میں عجز اور عاجزی، یہ بھی اللہ کے امتحان لینے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے اقتدار کو عاجز و انکساری اور رعیت اور جو ماتحت ہیں ان کی خدمت میں لگا دے، اپنی قوت کو ضعیف لوگوں کی امداد کے لیے صرف کرے، اپنی ثروت اور دولت کو مساکین و محتاجین ان کی ضروریات اور احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے صرف کرے۔ بس یہی آزمائش کا خلق الموت والحیات لیبلوکم، بلکہ پوری موت و حیات کا پورا سلسلہ ہی صرف انسان کی ابتلا کے لیے، اور انسان جس حالت میں بھی ہو اس سے مقصود یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اسے استعمال کر لے۔ اپنی پاس جو حالت ہے، اپنی صحت کو، اپنی مرض کو، اپنی ثروت کو اور اپنی غریبی کو، اپنی قوت و قدرت کو اور اپنی مسکنت کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ اسوہ حسنہ قائم فرما دیا اس باب میں کہ کس طرح صاحب اقتدار و قوت، صاحب ثروت و دولت اور صاحب صحت و قوت اپنے معاشرے میں ضعفاء، مساکین، محتاجین ان کی خدمت کر کے اللہ کا قرب پا سکتا ہے، اور کس طرح وہی فقراء و مساکین قناعت اور صبر کر کے اللہ کی رضا کو پا سکتے ہیں۔ اللہ نے دو آنکھیں دی اور دونوں راستوں کو اپنے بندوں پہ واضح فرمایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پہ چلنے کا اسوہ حسنہ قولی طور پہ اور عملی طور پہ بیان فرمایا۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، اب آپ دیکھیں ہم نے یہ کہا ضعفاء ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ ایک بوڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، اب وہ کمزور تھا، راستے میں لوگوں نے تاخیر کرا دی، اسے قوت نہیں تھی کہ زبردستی چلا جائے۔ اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا
من لم یرحم صغیرنا ولم یعقب کبیرنا فلیس منا، جس شخص نے چھوٹوں پہ رحم نہ کیا، اب چھوٹے بھی ضعیف ہوتے ہیں اپنے حقوق لینے میں، یا ضعیف ہوتے ہیں اپنے حقوق کو سمجھنے میں، یا چھوٹے ضعیف ہوتے ہیں بڑوں کے مقابلے میں، مگر ان کی قوت اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے انہیں ملتی ہے، اور انہیں پھر معاشرہ خود بخود حقوق دیتا ہے۔ یہ ہے اصل مدنی معاشرہ، یہ ہے اصل ریاست مدینہ کا تصور، یہ ہے اصل اسوہ حسن۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے چھوٹوں پہ رحمت نہ کی اور بڑوں کی تعظیم و توقیر نہ کی تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مریض اور ضعیف، ان کی حوصلہ افزائی اور تکریم کا حال حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں جب ہم میں سے کوئی شخص بیمار ہوتا تو آپ اس کے جسم پر دہنا ہاتھ پھیرتے، اندازہ کریں رحمت اور شفقت کا، اور یہ دعا فرماتے یا رب الناس، اے لوگوں کے رب، اکشف عنہ الباس، اس کی بیماری دور فرما دے، اشفہی شفاء، اسے شفا عطا فرما دے، تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ شفا تو صرف تیری ہی طرف سے ہے، ایسی شفا، شفاء لا یغادر سقما، کہ جو بالکل ہی بیماری کو نہ چھوڑے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی۔ یہ ہے رحمت و شفقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مریض اور کمزور کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلام میں اور ہمارے دین میں نماز عماد الدین ہے، رکن ہے، اہم فریضہ ہے دین اسلام میں۔ اس اہم فریضے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا توجیہ اور کیا تعلیم ائمہ کرام کو ہے۔ اللہ کہ کس طرح وہ لوگوں کے لیے سہولت کا خیال رکھیں۔ پھر نماز ادا کرنے والا اگر کمزور ہے، ضعیف ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو قیام نہ کرے، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صحیح میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی ادائیگی کے بارے میں استفسار کیا تو آپ نے مجھے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر پڑھ لو، اگر بیٹھ کر نہ پڑھ سکو تو لیٹ کر پڑھ۔ نماز جو کہ رب جلیل سے مناجات سے عبارت ہے، آپ اپنے رب کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کی ثنا بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، پھر اس کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، آپ ہی سے مدد۔ اس کے باوجود اب اس کے اندر قیام
رکن ہے نماز کا، آپ کو پتہ ہے۔ قراءت، رکوع، سجود، یہ سب ارکان ہیں، مگر جو شخص قدرت نہیں رکھتا ان سب کو رخصت دی گئی دین اسلام میں۔ یہ رحمت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے بیان آپ نے فرمایا۔ اگرچہ یہ اصل شریعت اور شارع اللہ تعالی کی ذات گرامی ہے۔ شرع لکم من الدین، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے دین کو وضع فرمایا، مگر ایسا دین رحمت للعالمین کو عطا فرمایا رحمان نے، جو انسانوں کے لیے سراسر رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ ہے ہماری غرض اس قصے کو بیان کرنے سے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں جو تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے، یعنی امام ہو، لوگ اس سے پیچھے ہیں، فَلْيُخَفِّفْ، تو وہ نماز ہلکی کر کے پڑھے۔ کیوں؟ کہ ان میں بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، حاجت مند ہیں، جنہیں نماز کے بعد کسی اور اپنی ضرورت کے لیے جانا ہے۔ اگر آپ اپنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، جتنی مرضی لمبا اس نماز کو پڑھیں، جتنی لمبی مرضی قرات کریں، رکوع اور سجود لمبے لمبے کریں، مگر جب آپ امام ہیں اور آپ کے پیچھے لوگ ہیں اور لوگوں میں کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی حاجت مند ہے، تو پھر ان سبھی کی رعایت رکھنا یہ آپ کا کام ہے، چاہے امام نوجوان ہی کیوں نہ ہو، طاقتور ہی کیوں نہ ہو، صحت مند ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے حساب سے نماز کی طوالت یا اس میں اختصار نہ کرے، بلکہ اپنے پیچھے والوں کی رعایت رکھے۔ یہ ہے دین رحمت، یہ ہے حضرت رحمت للعالمین کی رعایت کمزوروں، ضعفاء اور مریضوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جمعہ ہفتہ میں ایک بار، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب ندا لگ جائے جمعے کی نماز کے لیے تو بھاگتے ہوئے فوراً توجہ کرو اللہ کی طرف۔ مگر یہ دن جو عید ہے، اس کی نماز فریضہ ہے مسلمانوں پہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مریض ہو اسے بھی جمعے میں حاضری سے رخصت دی گئی۔ امام داؤد، ابو داؤد اپنی سنن میں حضرت طارق بن شہاب سے یہ فرماتے ہیں روایت، جناب رسول اللہ نے فرمایا غلام، عورت، بچہ اور بیمار، اب آپ دیکھیں سب کمزوروں کو اس جمعے سے رخصت دے دی گئی۔ غلام چونکہ اپنے آقاؤں کی خدمت میں ہے، عورت اپنے گھریلو کاش کام میں ہے، بچے چھوٹے ہیں اور بیمار ضعیف ہے، تو ان سب کو فرمایا کہ ان سب پہ جمعہ پڑھنا اس کی رخصت ہے، باقی ہر مسلمان پہ یہ جمعہ فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اس کی عمومی رحمت اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی ہدایات کہ آپ نے لوگوں کو اذیت دینے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ دوسرے لوگ تمہاری زبان اور ہاتھ کی شر سے محفوظ رہیں۔ اب یہ ہے معاشرتی سیرت رحمت للعالمین کی۔
مگر ساتھ ہی جو شخص تکلیف میں ہو یا مرض میں ہو اسے بھی آپ نے قناعت سے صبر کرنے کی تلقین فرمائی اور اس صبر پر اسے جنت کی بشارت دی۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر حالت اور بندہ مومن کی ہر کیفیت وہ اس کی ابتلا اور آزمائش کا ایک راستہ ہے اور ایک طریقہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس کی یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جب میں بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی آنکھوں سے آزماتا ہوں اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ اب کسی شخص کا نابینا ہو جانا یا نابینا پیدا ہونا یہ بہت بڑی دو نعمتوں سے حرمان اور محرومی ہے، مگر اگر اس نے اس پہ صبر اور قناعت اختیار کی تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور آپ نے ہمیشہ صاحب اختیار اور صاحب قدرت اور قوت کو دوسروں کی خدمت کے لیے اپنی اس خداداد نعمت کو استعمال کرنے کی تلقین کی، اور جو محتاج اور ضعیف تھا اسے اپنی حالت پہ صبر کی تلقین کی۔ چونکہ یہ دنیا اور اس کے تمام حالات قوت بھی عارضی، قدرت بھی عارضی، اور صحت اور ثروت سب ناپائیدار، تو اس ناپائیدار زندگی کو اللہ نے دارالابتلاء بنایا، دارالامتحان بنایا، اور تھوڑے سے اس وقفے میں امتحان میں کامیابی کو اللہ نے ہمیشہ کی نعمتوں کا ذریعہ قرار دیا۔ یہ پوری زندگی کا فلسفہ ہے۔ امام مسلم حضرت عطا بن رباح سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کالی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میں مرگی کی مریضہ ہوں اور اس دوران میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر لے، تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں اور وہ تجھے صحت عطا فرما دے، پھر اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں۔ تو اس عورت نے عرض کیا میں صبر کروں گی، لیکن ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ میرا سطر نہ کھلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں عورت حاملہ ہوتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے اور اس میں بھی اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے والی صابرہ عورت کو کیا خوشخبری دی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے امام ابن ماجہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ساقط الحمل بچہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، بشرطے کہ اس نے اجر و ثواب کی نیت سے اس پہ صبر کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
बीमार को खुद भी दम करते और दीगर को भी तलकीन फरमाते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर एक बच्ची को देखा जिसके मुख पर परछाइयाँ थी, तो आपने इरशाद फरमाया इसे दम कर दो, इसे नज़र लगी है। अब ये जो मुख्तलिफ अनवा के वाक़यात मैंने इस मजलिस में तरतीब दिए हैं, इससे गर्ज़ सिर्फ ये है कि हम जिस कैफियत में भी हों, जिस हालत में भी हों, हमें ये समझना चाहिए कि ये एक दारुल इब्तिला है, आजमाइश की जगह है, इम्तिहान का दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। इसमें हमने नज़र सिर्फ अल्लाह ताला ज़ात बारी ताला की तरफ रखनी है और किस नमूने को हम इख्तियार करेंगे तो रहमान की रज़ा होगी। वो है नमूना लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब रसूलुल्लाह हज़रत रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात गिरामी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर हाल में हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लम की ज़ात को हमेशा बराए नमूना अपने सामने रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उनकी कामिल इत्तिबा हमारे लिए अल्लाह ताला मुयस्सर फरमा दे, ताकि हम दारैन की सआदत के हक़दार हों और इस फ़ानी दुनिया से इम्तिहान को कामयाबी से पास करके उखरवी सआदत के वारिस बन जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बराए मेहरबानी डॉक्टर सईद मक्की के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।